بات سن کر جہاں وقار کی نیلگو آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، وہیں فرح کے قدموں کو بھی سٹاپر لگ گیا تھا، جو اندر آنے کو درواق کرنے ہی والی تھی۔ خاموش ہو کر دروازے سے چپک گئی۔ جی بابا جان، ہم سبھی بچے کہرا دیکھنا چاہتے ہیں، عباس نے اپنی مخصوص شائستہ انداز میں بتایا۔ جی بابا جان، آخر ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا ہے کہرا۔ ننھی فاطمہ نے بھائی کے گھنٹہ بھر پہلے بولے گئے الفاظ کو سنجیدگی سے دہرایا۔ وقار پھر زیر لب مسکرایا۔ وہ ان کی آج کی میٹنگ کے ٹاپک کو سمجھ چکا تھا۔ عباس نے نگاہوں سے بہن کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ فاطمہ نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مگر دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ناسمجھی سے باپ کی جانب دیکھا، جس کی مسکراہٹ انہیں خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ سبھی نے اپنا ونٹر ویکیشن ٹاسک مکمل کر لیا ہے؟ اس نے باری باری دونوں بچوں کی جانب دیکھا۔ ہونٹوں پہ ہلکی جتا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ جی بابا جان، میرا بالکل تھوڑا اتنا سا کام رہ گیا ہے۔ فاطمہ نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو تقریباً ملاتے ہوئے لفظ اتنا کو لمبا کر کے وضاحت کی۔ اور آپ کا؟ اس نے صاحبزادے کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ بابا جان، بس ایک سبجیکٹ رہ گیا ہے۔ عباس کو شرمندگی ہوئی۔ اور تب تو مشکل ہو جائے گا۔ اس نے اطمینان سے اپنا سر کرسی کی ٹیک کے ساتھ لگایا۔ دونوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ وقار ان کے اندر اٹھتے تلاطم کو دیکھ کر دل میں مسکرا رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ مسکراہٹ عیاں نہ ہونے دی تھی۔ ایسی صورت میں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنا ونٹر ویکیشن ٹاسک پورا کریں۔ یہ چیز اچانک اندر آتے بلند آواز میں نعرہ لگاتے ہوئے فرح نے دروازے بیچارے کی بھی نانی یاد دلا دی تھی۔ دروازے کی زوردار آواز پہ جہاں وقار نے چونک کے اس جانب دیکھا تھا، وہیں عباس نے بھی بھرپور ڈرامائی انداز اپناتے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور تیزی سے ٹانگیں کرسی کے اوپر کر کے اچھلتے ہوئے حتی الوسع نیلگوں آنکھوں کو پھیلایا۔ آپ کہاں سے ٹپکی؟ اس نے بدستور دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی اکھڑی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور وقار کی صاحبزادی بھی کیوں کر پیچھے رہ جاتی؟ اس نے بھائی کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے بچپنے سے بھرپور کلکاری ماری تھی اور ساتھ ہی شہادت کی انگلی کو اوپر سے نیچے لاتے ہوئے بتایا تھا کہ مما کیسے ٹپکی ہیں۔ زو ٹپک! کمرے میں فاطمہ کی معصوم حرکت پہ کہہ شروع ہوئے۔ بیٹا جی، یہ آپ کی اماں جان ہے، باہر کھڑی سن رہی تھی ہماری مزے مزے کی باتیں، سن کے رال ٹپکی تو خود بھی ٹپک پڑی حصہ لینے کو۔ وقار نے ہنستے ہنستے بچوں سے کہا تھا۔ فرح نے صوفے سے کشن اٹھا کے وقار کو دے مارا تھا، جسے اس نے بڑی آسانی سے کیچ کر کے واپس پھینک دیا تھا۔ کشن واپس اسی پوزیشن میں صوفے پہ جا پڑا تھا۔ بابا جان، آپ ہمیں کہرا دکھاؤ گے نا؟ دختر نیک اختر نے دوبارہ یاد دہانی کروائی۔ جو کہو گے کروں گا، بٹ فرسٹ یو ہیو ٹو فنش یور ونٹر ویکیشن ٹاسک۔ کمرے میں ایک بار پھر سنجیدگی امڈ آئی تھی۔ دونوں بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا، ادب سے کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر آ گئے۔ فرح اب وقار کو عباس کے ساتھ صبح ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا رہی تھی اور وقار اس کی بات سن کر ہنس رہا تھا۔ اگلے دن کی میٹنگ میں عباس نے جا ٹیم کے ممبرز کو گزشتہ دن بابا سے ہونے والی گفتگو اور اس پہ عائد شرط کے بارے میں بتایا۔ بچوں نے اس شرط کو جلد سے جلد پورا کرنے کا عہد کر لیا۔ میٹنگ جلد برخاست ہوئی اور سب اپنے گھر پہنچ کے کام میں جت گئے، اور عباس نے اس کے ساتھ ایک اور نیک کام بھی کیا تھا، گھر گھر جا کے وقار کی جانب سے پیغام۔ اوپس! وقار دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑا شیونگ کریم سے لیپا ہوا تھا۔ آئینے میں مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے پیچھے چند اور بچے تھے، ان کے بعد کچھ بڑے داخل ہوئے، ان کے ساتھ ان کے والدین، بھائی بہن، بھابیاں، ننیال ددیال سب تتلیوں کی طرح اندر تشریف لا رہے تھے۔ یہ منظر اسے ہڑبڑا دینے کے لیے کافی سے کچھ زیادہ ہی ثابت ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے پیشتر ٹاول سے شیونگ کریم اتاری اور کپڑے لیے بیت الخلاء میں گھس گیا۔ اتنے مہمان اچانک، اتنے تو کبھی شادی میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ لہجہ بھر میں اس کا خوبصورت بنگلہ کسی پبلک بلڈنگ کی طرح لگنے لگا تھا۔ گھر کے مکینوں کو بھی اچانک آئے مہمانوں پہ خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ السلام علیکم بھابی جان، یہ وقار کی بہن تھی، عمر 24 کے قریب تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ فرح نے مسکرا کر بازو آ کیے۔ ٹھیک ہوں بھابی، اس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اور ہمارا آنے والا مہمان کیسا ہے؟ فرح نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ جھینپ گئی تھی، دفعتاً اس کی نظر بھائی پہ پڑ گئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے دور سے آواز دی تو وہ سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ سیاہ ریشمی بالوں کا پف گیلا ہونے کے سبب جمع ہوا تھا اور گردن کے پیچھے سے پانی کے قطرے ٹپک کر کالر میں جذب ہو رہے تھے۔
वालेकुम अस्सलाम, मेरी गुड़िया कैसी है? वकार ने बहन को सीने से लगा के सर पे बोसा देते हुए शफकत से पूछा था। वो मज़ीद उससे लिपट गई थी और भाई के कंधे को चूमा और नम आंखों से मुस्कुराई। अच्छी हूँ भाई, खुदा आपको हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। तुम्हारे शौहरे नामदार नहीं आए? वो बहन की नामुकम्मल फैमिली को देख के मुस्कुरा कर पूछ गया था। वो रहे। उसने सुनहरी बालों और गोरी रंगत वाले लड़के की जानिब इशारा किया जो उन्हीं की तरफ चलता आ रहा था। बहन तो बहन, बहनोई उसका ज़्यादा दीवाना लगता था। इतनी गर्मजोशी से और इतना देर पर मुआनका किया कि बाकी सब समझे शायद आज की तारीख में हमें इससे मिलना नसीब ना होगा। ये दोनों बचपन के दोस्त थे। वो वकार का हद से ज़्यादा मुश्ताक था, यानी वो मुश्ताक के वकार था, और वकार ने बहन देकर इस रिश्ते को मज़ीद गहरा कर लिया था। आज का दिन बेहतर था इकट्ठा होने के लिए, राइट? वकार को यही फ़िक्रा सही लगा था। मध्यम से अंदाज में उसने इस्तफसार किया था। जी भाई, आपने बुलाया तो सब चले आए, बहन ने किसी मामूल की तरह बताया। मैंने? बोलते हुए वकार ने ज़बान दांतों तले दी। जी भाईजान, आपका कहला हमें पिछले एक हफ्ते से मिल रहा था कि संडे को सब कैरा देखने आए। बहन की बात सुनकर वो हैरान हुआ था और फिर एक पल लगा था उसे मामले की तह तक पहुंचने में। जाहिर है इस सब के पीछे उसके फर्जंदे अर्जुमंद के सिवा किसका हाथ हो सकता था। उसी को इतनी बेताबी थी कि विंटर वेकेशन टास्क के साथ साथ घर घर जाकर टीम की पूरी फैमिली को इनवाइट करता रहा था, वो भी मुसलसल एक हफ्ता लगातार। और फिर पैगाम जाता भी वकार की जानिब से था। उसे एहसास हो रहा था कि किसी चीज़ का लालच देकर बच्चों से काम करवाया जाए तो वो कितनी जल्दी कर लेते हैं। सो वी आर हियर, बहन ने वजाहत की तो वो वापस हाल में लौटा। फरा, आप सबके लिए लंच का अरेंज करें, फिर शुरू करते हैं। अपनी खिफत को मिटाने का इससे आसान तरीका उसे नहीं सूझा था। मेहमानों को देखकर वो कभी परेशान नहीं हुए थे। दोनों मियाँ बीवी मेहमान को देखकर ही बीच बीच जाते थे। आज तो वो इतने मेहमानों के लिए तैयार नहीं थे, तो भी किसी किस्म के रद्दोकद की बजाय खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया था और मेहमान नवाजी में कसर नहीं छोड़ी थी। ये सब वकार के दोस्त, उसातज़ा और करीबी अहबाब थे। जिसे अब्बास ताया जान कह रहा था, यानी वकार आगा, वो वकार के अजीम उस्ताद का बेटा था। नीलम हयात उसके एक मासूम से दोस्त तबस्सुम हयात की बेटी थी और ज़यान बुरहान फराह का सगा भतीजा था। इसी तरह कुछ उसके क्लास फेलोज़, माँ, वालदैन और औलाद भी मौजूद थे जो एक अरसे के बाद अपने प्यारे दोस्त के पास आकर बहुत खुश थे। वकार को भी अपना माजी हाल में एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। लंच के बाद सब हाल में जमा हो गए थे, जहां उनके लिए आरामदेह कुर्सियां लगा दी गई थीं। हर कोई वकार की आमद का शिद्दत से मुंतज़िर था और जब वो आया तो उसने हाथ के इशारे से एम्परर ऑफ वंडर्स की जादुई स्क्रीन को रोशन किया और फिर शुरू हो गई कैरा।